السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل زنین وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹ سب سے پہلے۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ شمی، وہ ناصر کو لے کر جا رہے ہیں، ایک بار آ کر اس کا چہرہ دیکھ لو۔ دروازے پر یہ کوئی چوتھی دستک تھی۔ دستک دینے والے شخص کی آواز آنسو بھری تھی، لیکن اندر موجود وجود تک اور آوازوں سے لاتعلق نظر آ رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ اس کے کانوں تک کوئی آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہو۔ ایک بار پھر دستک ہوئی، جو پہلے سے زیادہ زور کی تھی۔ ایک بار دیکھ لو، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اندر گھٹنوں پر سر رکھے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے تھوڑی سی حرکت کی۔ یہ امی کو کیا ہوا ہے آج؟ رو کیوں رہی ہیں اتنا؟ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میں کون ہوں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ ہاں میں کون ہوں؟ میں طوائف ہوں نا؟ وہ ہنسنے لگی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ طوائف کا کبھی گھر نہیں بستا، وہ بولنے لگی۔ شمی کو کمرے سے نہیں نکلنا تھا، سو وہ نہیں نکلی۔ آج ٹھنڈ کافی ہو رہی تھی، اوپر سے بارش نے ہر کسی کو پریشان کر دیا تھا۔ صحن میں چار بندوں نے چارپائی کندھوں پر اٹھائی اور باہر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ اس چارپائی کے پیچھے دو اور آدمی تھے۔ اب ان کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ اتنے خراب موسم میں جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا، تو ایسے ہی دفن کرنا ان کی مجبوری بن گیا تھا۔ بادل بھی آج ایسے برس رہے تھے جیسے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا اور اب تک برس ہی رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کے غم میں رو رہے ہوں یا کسی کی بے وفائی پر رو رہے ہوں۔ تم وہاں فنکشن نہیں کرو گی، آئی سمجھ تم کو؟ بولنے والا بڑے غصے سے بول رہا تھا۔ اپنی آواز کو نیچے رکھ کے بات کرو۔ یہ مت بھولو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تم کو ایسا ذلیل کروں گی کہ آخری سانس تک یاد کرو گے۔ دوسری طرف سے بھی اس سے زیادہ غصے سے بھرا لہجہ تھا۔ ذکیہ، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میری برادری میں میری ناک کٹ جائے گی۔ سوال ہے، سامنے والے کا لہجہ دیکھ کر اس کا لہجہ اور تیور نر پڑ گئے تھے۔ ذکیہ بیگم ہنسی تھی اور پھر ہنستی ہی چلی گئیں۔ عزت؟ اس لفظ کو اس نے کھینچا تھا اور پھر بولیں، تم جیسے کو عزت کا نام لیتے ہوئے ڈوب مر جانا چاہیے۔ جس کی اپنی بیٹی کوٹھے پر بیٹھی ہے وہ عزت کی بات کر رہا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ یہ مت بھولو کہ میں وہ ذکیہ نہیں ہوں۔ سامنے والے کے اس التجا پر بھی ذکیہ بیگم کو ذرا رحم نہیں آیا تھا اور آخر وہ چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم سے محبت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ تمہاری محبت کو چاٹنا ہے کیا؟ ہو گئی ہے تو کرتے رہو میری بلا سے۔ دوسری طرف سے بڑی ہی بے رحمی دکھائی دی تھی۔ اوئے نومی، اس مجنوں کو کہاں سے لے کر آیا ہے یار؟ آ کے سنبھال اس کو۔ بیبی پریشان نہ ہو، یہ اس بستی کا لونڈا نہیں ہے، ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ نومی نے بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا اور ناصر کا بازو پکڑ کر وہاں سے کھینچتے ہوئے باہر نکل آیا۔ یار، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو اور کہاں کر رہے تھے؟ یار، میں بکواس نہیں کر رہا، مجھے سچ میں اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ نومی کو سچ میں جھٹکا لگا تھا ناصر کی بات سن کر۔ ناصر کے تیور دیکھ کر نومی آنے والے وقت سے ڈر گیا تھا، کیونکہ نومی کوٹھے والی عورت سے عشق کا انجام جانتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اور اس سے زیادہ وہ اپنے انجام سے ڈر گیا تھا، کیونکہ ناصر کو راہ دکھانے والا وہ خود ہی تھا۔ ناصر اس کا کزن تھا اور کوٹھے کی راہ دکھانے میں سارے کا سارا ہاتھ اس کا تھا۔ نومی کو ناصر سے زیادہ اپنے آنے والے کل کی فکر تھی، اس لیے ناصر کے تیور دیکھ کے ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور پھر نرم لہجے میں بولا تھا، یار تو پاگلوں والی باتیں نہ کر۔ تجھے پتہ ہے وہاں جسم کی قیمت لگتی ہے، محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہاں جذبے کسی کام نہیں آتے۔ نومی کی بات سن کر ناصر خاموش رہا اور یہ بات نومی کو بہت کھٹک رہی تھی۔ چل بیٹی چلیں۔ ذکیہ بیگم نے ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ شمی اپنی ماں کی اس بات پر حیران رہ گئی تھی کہ اچانک ماں کو ہوا کیا ہے، اتنی مالدار پارٹی چھوڑ کر جانے کا کہہ رہی ہیں؟ مگر شمی نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور چپ چاپ ذکیہ بیگم کے ساتھ چل پڑی۔ وہاں موجود لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اچانک کیا ہوا ہے۔ ذکیہ بیگم نے دوسری لڑکیاں وہاں چھوڑ دی اور خود شمی کو لے کر وہاں سے آ گئی تھیں۔ وہاں سے نکلنا کوئی آسان کام تو نہ تھا، لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے وہاں سے نکل آئیں اور بڑبڑائیں کہ جسم بیچتی ہوں، ابھی ضمیر نہیں بیچا۔
دیکھ بیٹی، یہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر عزت دے نہیں پاتے، بہت جلد ان کو غیرت کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ذکیہ بیگم بیٹی کو سمجھانے والے انداز میں بول پڑی۔ ناصر کے پے در پے چکروں نے ذکیہ بیگم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ ابھی تک شمی اسے گھاس نہیں ڈال رہی تھی، آخر کب تک؟ وہ جانتی تھی جوانی موزور ہوتی ہے، کب کس طرف رخ کرے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ شمی عرف شمع پہلے سے سمجھ جائے۔ یہ عزت دار معاشرہ مردوں کا ہے، اس پر ان کا راج چلتا ہے، ان کو اپنی ہزار غلطیاں پہ غلطیاں نہیں لگتیں، اور عورت سے ایک بھی غلطی اگر غلطی سے ہو جائے تو یہ معاف نہیں کرتے۔ دیکھ، میں کہیں دور نہیں جاؤں گی، میری زندگی تیرے سامنے ہے۔ میں نے پہلی بار مرد پر اعتبار کیا، گھر سے بھاگی، اس نے اپنی راتیں رنگین کی اور 25,000 میں مجھے اس دوزخ میں جھونک دیا۔ دوسری بار مرد پر اعتبار کیا تو وہ مجھے ہزاروں خواب دکھا کر یہاں سے لے گیا، پر عزت دے کر 2 مہینے سے زیادہ نہ رکھ سکا۔ جب اس کا جی بھر گیا تو مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا، جیسے دودھ سے کسی مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ جب ان کا جی بھر جاتا ہے تو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے کچھ ہفتے پہلے ایک شخص یہاں بھٹک رہا تھا کہ تم فنکشن کرنے نہیں جاؤ گی، اور میں نے اسے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ شمی نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ تھا تمہارا عزت دار باپ، اور جس فنکشن سے میں تمہیں کھینچ کر لائی ہوں وہ اسی کے لیے منع کر رہا تھا، اور اس فنکشن میں جو سب سے زیادہ تجھے نوچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ تھا تیرا بھائی۔ ذکیہ بیگم نے بہت کم لفظوں میں شمی کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، اور پھر شمی کے پاس سے اٹھ کر آ گئی تھیں۔ تم لوگوں کو اگر خود سے اتنی نفرت ہی ہے تو تم لوگ یہ دھندا چھوڑ دو۔ ناصر شمی کی باتیں سن کر تھوڑا تلخ لہجے میں بولا تھا۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ سب چھوڑنا، لیکن تمہارا یہ عزت دار معاشرہ ہمیں چھوڑنے نہیں دیتا۔ ناصر کی بات سن کر شمی کی آواز ایک دم سے بلند ہو گئی۔ یہ کوٹھے ہم نے آباد نہیں کیے، یہ تم مردوں کی ہی مہربانیاں ہیں۔ اٹھا لو تاریخ اور مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ عورت جس نے خوشی خوشی یہ کام شروع کیا ہو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوٹھے ہمارے دم سے آباد ہیں؟ جناب، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ تم شریف ذاتیوں کی بہنوں اور بیٹیوں کے دم سے آباد ہیں۔ اور دور نہیں جانا، میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، میرا باپ ایک شریف عزت دار انسان ہے، اور کوئی غریب نہیں بلکہ کروڑپتی ہے۔ اگر آج یہ شریف زادے اپنی بہنوں بیٹیوں کو کوٹھے سے اٹھا لیں تو سب کوٹھے ویران ہو جائیں۔ تو مردوں کو بس ایک غسل کی ضرورت پڑتی ہے پاک ہونے کے لیے، پر ہم عورتیں خود کو کبھی پاک کر ہی نہیں سکتی، چاہے جتنا بھی غسل کر لیں، چاہے جتنے حج کر لیں۔ تم نے کبھی سنا ہے عورت خوشی سے کوٹھے پہ آئی ہو؟ یہ تم مردوں کی ہی مہربانیاں ہیں۔ گناہ میں تم مرد بھی تو برابر کے شریک ہوتے ہو، پر یہ ذلت اور رسوائی عورتوں کے حصے میں کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ یہ مرد ہمیشہ کیوں بچ جاتا ہے؟ مردوں کے پاس موقع ہی موقع ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کو کوئی دوسرا موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ حالانکہ وہ شکار بھی مردوں کی ہی بنی ہوتی ہیں۔ ہر گناہ کے بعد مرد پاک صاف ہو جاتا ہے، تو مردوں کو اپنے گناہ نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ اصول ہم عورتوں کے لیے ہی کیوں تھوپا گیا ہے؟ تم مردوں پہ لگاؤ کیوں نہیں ہوتا؟ شمع عرف شمی بول رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور ناصر بت بنا چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں مردوں کے لیے صرف نفرت ہی نفرت بھری ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم میں کیا انوکھا ہے کہ میں تم پہ اعتبار کروں؟ تم بھی دوسروں کی طرح ہو، حسن دیکھ کے مجھ پہ فدا ہو گئے۔ شمی کا لہجہ اب بھی تیر برسا رہا تھا۔ ناصر کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمے سے بولا، ہاں یہ سچ ہے، مجھے محبت تمہارے حسن کو دیکھ کر ہوئی تھی، اب تو محبت روح سے ہو گئی ہے۔ اب مجھے تمہارے حسن اور جسم سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ تمہیں غیرت نہیں آتی ایک کنجری سے عشق کرتے ہوئے؟ شمی نے طنز کا ایک اور وار کیا تھا۔ شمی کی بات سن کر ناصر ہنسنے لگا، جیسے شمی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ غیرت؟ ناصر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، غیرت کس کو کہتے ہیں؟ اور ویسے بھی محبت میں غیرت کا کیا کام؟ اگر محبت میں غیرت آ جائے تو محبت کہاں رہ جاتی ہے؟ جن میں غیرت ہوتی ہے وہ محبت نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو ان کی محبت زیادہ عرصے تک چل نہیں پاتی۔ ناصر کے لہجے میں اداسی اتر آئی تھی۔ ناصر کی بات سن کر شمی مسکرائی۔ اچھا؟ شمی نے اچھا کو حیرانگی والے انداز میں کھینچا تھا، جیسے وہ ناصر کی بات سن کر واقعی حیران ہو گئی ہو۔ اچھا تو مجھے کیا پتا تمہاری غیرت کب جاگ جائے؟ تو تم پھر ایسا کرو، اپنی غیرت کا امتحان دے دو، اور مجھے یقین آ جائے گا تو میں تمہاری محبت پہ یقین کر لوں گی اور تم کو اپنی محبت کا تحفہ دے دوں گی۔ شمی نے مسکراتے ہوئے کہا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ ناصر نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ بس زیادہ تو کچھ نہیں، نہ کوئی کام نہ کچھ، بس ایک چھوٹا سا امتحان۔ میرے گھر کے دروازے پر جاؤ، بیٹھ جاؤ،
جس دن مجھے تمہاری محبت پہ یقین آ گیا تو میں تمہیں اندر بلا لوں گی۔ شمی نے اپنے لہجے کو ہر جذبات سے عاری کرتے ہوئے کہا۔ بس، ناصر نے شمی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس۔ ناصر اٹھا اور کمرے کے باہر نکل گیا۔ شمی جاتے ہوئے ناصر کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ شمی جانتی تھی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ یقیناً کچھ دنوں بعد ہی یہ وہاں سے چلا جائے گا یا اس کے رشتہ دار اس کو وہاں سے لے جائیں گے۔ شمی نے کچھ ہی لمحوں میں سارے خیالات کو جھٹک دیا اور اپنے بناؤ سنگار میں لگ گئی۔ وقت تھوڑے ہی سر کا تھا، شمی کی بات سچ ہو گئی۔ ناصر کو اس کے گھر والے لینے آ گئے تھے، لیکن ناصر تھا جو جانے کو تیار ہی نہ تھا۔ بہت سے لوگ آئے، کچھ زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، کچھ دن قید میں رکھا، لیکن ناصر جیسے ہی آزاد ہوتا شمی کے دروازے پر آ بیٹھا۔ 1-2 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ ناصر کو لے جاتے، پھر وہ واپس آ جاتا۔ آخر تنگ آ کر سب نے پیچھے آنا چھوڑ دیا۔ اب ناصر تھا اور شمی کا دروازہ تھا۔ دن، ماہ، سال سب گزرنے لگے۔ ناصر کا انتظار ختم نہ ہوا۔ شمی کی کوئی پکار اس تک اب تک نہ پہنچی تھی، حالانکہ اب تو شمی کا حسن بھی ڈھلنے لگا تھا۔ شمی ناصر کی ثابت قدمی پر چڑ گئی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ناصر کی ثابت قدمی دیکھ کے اسے اپنا لیتی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ 7 سال گزر گئے اور ناصر شمی کے دروازے پر ویسا ہی بیٹھا رہا، اور پھر دونوں بری ہو گئے۔ دروازہ بڑی زور سے پیٹا تھا۔ ادموئی شمی میں حرکت سی ہوئی تھی اور وہ ماضی کے خیالوں سے ایک دم نکلی تھی، لیکن اس میں ہلنے کی طاقت نہیں تھی۔ شمی کچھ بڑبڑائی تھی جس کو کان لگا کر سنا جا سکتا تھا۔ ناصر، تم تو بہت بزدل نکلے، بڑی جلدی ہار مان گئے۔ اب تو میں پگھلنے لگی تھی تمہاری محبت میں، مجھے اپنے آپ پر غرور آنے لگا تھا۔ تمہاری محبت، تمہاری سچائی کا یقین کرنے لگی تھی۔ مجھے فخر ہونے لگا تھا خود پہ کہ کوئی مجھ سے اس قدر چاہتا ہے، مجھے اس قدر کوئی محبت کرتا ہے۔ ناصر، تھوڑا انتظار اور، بس تھوڑا اور۔ دروازہ ٹوٹ کر گرا تھا اور چند لوگ بھاگ کر اندر داخل ہوئے تھے، اور شمی کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، اور ایک لفظ اس کے منہ میں رہ گیا تھا جو تھا انتظار، اور اس کا دم نکل چکا تھا۔